5 ہے نا، جو کہ شب قدر کے نام سے آتی ہے اور پوری رمضان میں چاہتی ہے 21 23 25 27 29. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جاگ لیے تو کیا ہوا؟ اسی بہانے عبادتیں کر لے رہے ہیں، اسی بہانے بیچارے جو لوگ کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجد میں آتے ہیں، اسی بہانے کوئی دین کا درس تدریس ہو جاتا ہے، اسی ربیع الاول کے بہانے جو ہم غیر مسلموں پہ رعب ڈالتے کتنے ہم جمع ہو جا رہے ہیں نا جلوس کے اندر، ہاں اسی بہانے فلاں ہیں، کر لیے تو کیا ہوا، چلتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں جو ہے عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. تو کہنے کر لیے تو کیا ہوا؟ سوال وہی تھا اس کا، کر لیے تو کیا ہوا؟ کیا ہوتا ہے کر لیے تو؟ ایک اچھا کام کر رہا ہوں نا. کیا 2 رکعت نفل نماز سے شریعت روک سکتی ہے کہ مجھے بتا جس میں 1 سورہ فاتحہ ہو، 2 سورے ملاؤں گا اس کے علاوہ، پھر رکوع کی تسبیحات 6 بار ہوں گی، سجدے کی تسبیحات 12 بار ہوں گی، ایک قاعدے میں اللہ کے رسول پہ سلام ہے نا اور وہ ہوں گا اور درود بھیجوں گا، کتنا اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ کیا امام مالک میں 2 رکعت نماز پڑھوں عیدگاہ میں بیٹھنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے؟ تو کہا سنت ثابت نہیں. نے کہا کر لیے تو کیا ہوا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں سنت ثابت نہیں. کہا کر لیے تو کیا ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اتنی زبردست بات کہی اور سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت نمبر 63 کا ایک حصہ تلاوت کر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ وہ لوگ جو ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول نے تو سیدھا آیا عیدگاہ میں آئے، عید کی نماز پڑھی، خطبہ دیا، نکل گئے. جو لوگ ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے، وہ عمل جو آپ نے نہیں کیا وہ کرتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے. کس چیز سے؟ کہیں اللہ انہیں کوئی مصیبت میں نہ ڈال دے یا کسی فتنے میں ملوث نہ کر دے. تو کر لیے تو کیا ہوا؟ آپ اللہ کی طرف سے مصیبت اور فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اوپر، کر لیے تو کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ مِنْ أَمْرِهِمْ، جو لوگ ہمارے حکم کو، جو ہمارا رسول لے کر آتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امرہم ان تصیبہم فتنۃ، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنے ملوث نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دردناک عذاب میں ملوث ہو جائے، دنیاوی کسی آفتوں بلائے مصیبت میں نہ گھر جائے. یہ ہوں گا. وہ آدمی خاموش بیٹھ گیا فوراً، کہا نہیں بات صحیح ہے. کیا ہوا؟ یہ جواب، یہ ہوا غلط کیا آپ نے، مخالفت کی اللہ کی، مخالفت اس کی رسول کی، مخالفت کی صحابہ کی، ہے نا. اور پتہ نہیں کیا عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، جب کتاب و سنت کی بات کی جائے تو مسلک پہ چل جاتے ہیں، جب مسلک پہ جایا جائے تو کتاب و سنت پہ آ جاتے ہیں. بھائی کتاب و سنت سے یہ ثابت نہیں ہے، ہم تو بھائی فلاں مسلک کی ہمارے لیے کتاب و سنت ٹھیک ہے، ہمارے امام کے بعد آپ کے امام میں سے بھی ثابت نہیں 12 ربیع الاول عید میلاد. اچھا نہیں وہ زمانہ تھا، ان کو تقویٰ تھا، ان کو کیا ضرورت تھی، ہم کو ضرورت ہے چیزوں کی، وہ بڑے تھے ہم چھوٹے، ان کے اعمال زیادہ تھے، ہمارے کام میں وہ نزدیک تھے، ان کی تو مغفرت ہو گئی. اب نئے بہانے، یہ کہاں سے آپ نئے بہانے؟ آپ کیا اب تو رک جائیے اپنے مسلک پر. اللہ کتاب نے حکم نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے امام نے بھی نہیں کہا، تو یہاں امام کو بھی ادھر. تو معاملہ مزاج ہماری امت کا یہ ہے کہ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو، جو میرے مزاج کو بھاتا ہے وہ سب چلتا ہے مجھے، جو میرے مزاج کے خلاف ہوا کہ ادھر ہی. عجیب مزاج بن گیا لوگوں کا. ایک مرتبہ میں نماز پہ کھڑا ہوا نماز کے لیے، ایک صاحب کھڑے تھے میرے بازو، میں نے ان کی قدم سے قدم لگایا ایک بار، میری عادت ہے ایک بار لگا کے میں چھوڑ دیتا ہوں، انہوں ہٹ گئے بازو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. نماز ہوئی تو کہا جناب میں حنفی ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی بات ہے. تو کیا حنفی مسلک میں قدم سے قدم لگانا نہیں ہے؟ کہا اچھا نہیں، وہ اتفاق سے مدرسہ ہی تھا. مفتی صاحب وہ قدم سے قدم نماز میں لگانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا سب بندی کے لیے قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ضروری ہے. تو وہ خاموش بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کیسے حنفی ہیں؟ امام کا نام تو بدنام کر دیا میرے سامنے بول کر، لیکن یہی نہیں پتا آپ کے امام نے کیا کہا. تو لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے بن جاتے ہیں اس وقت فلاں فلاں، لیکن اگر انہیں سے پوچھا جائے ماشاء اللہ آپ حنفی، اچھی بات ہے. جو معاملہ اللہ کتاب کے رسول سے ثابت نہیں ہوتے تو آپ امام ابو حنیفہ کے اقوال لیتے ہیں، اچھی بات ہے، میں اس کا برا نہیں مانتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہر قول بھی نہیں لیتے نا، جو من بھاتا ہے وہ چیز لیتے ہیں، جو من دل کو نہیں بھاتا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت، ہاں بات سمجھ میں نہ آئے، وضاحت نہ ہو تو پھر کسی امام نے جو وضاحت کی وہ لینے میں کوئی حرج نہیں پھر انشاءاللہ. پھر چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، اس زمانے کے ہو یا اس قدیم زمانے کے ہو یا جدید ہو، کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس لیے کہ بات واضح نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں پھر، لیکن واضح بات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فلاں مسلک پہ ڈالنا